ان زیارات کے ذریعے امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے کثرت سے زیارات پیش کی ہیں، اور ان زیارات ہی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کی عظمت کیا ہے، کیونکہ یہ زیارات ہمیں خود بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ مکتب اہل بیت میں ہمیں زیارات بھی خود بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم زیارات بھی اپنے پاس سے گھڑتے نہیں ہیں، بلکہ معصوم کی زیارت وہی پڑھتے ہیں جو دوسرے معصوم نے بتائی۔ دعا بھی ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا تصوف کے ساتھ یا صوفیوں کے ساتھ، کہ ہم عرفان اور تصوف میں فرق کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی عبادت بنا لی جائے، کوئی ذکر بنا لیا جائے، دعا بنا لی جائے تو انسان اپنے حساب سے دعا بنا کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دعا بھی خود سے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں؟ ہمارے ہاں عرفان عملی میں اور تصوف میں بنیادی فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی آپ دعا خود سے بنا لیں، اعمال خود بنا لیں، عبادات خود بنا لیں، یہ سب صحیح ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، عبادت بھی تمہیں خود بنانے کا حق نہیں ہے، تسبیح کا، دعا کا بنانے کا حق نہیں ہے۔ صرف ایک اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، کہ جب کسی نے شب قدر میں اگر آپ اعمال دیکھیں نا تو اس میں دو تسبیحاں ہیں، ایک تسبیح 70 مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور ایک میں الفاظ یہ ہیں کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور ایک میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ الفاظ ایک میں ربی ہے اور ایک میں ربی نہیں۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ دوسری میں نہیں، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو کسی نے امام سے کہا کہ مولا آپ نے ایک تسبیح میں استغفر اللہ واتوب الیہ کہا ہے، دوسری میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو جو آپ نے ایک تسبیح پہلی والی بتائی ہے اس کو بدل دوں اور اس میں بھی ربی لگا دوں۔ تو امام نے کہا پھر یہ تیری تسبیح ہوگی، میری تسبیح نہیں ہوگی، یہ پھر تو تبدیل جیسے کرنا چاہے کر لے، پھر تیری تسبیح ہے، میری تسبیح وہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ اب یہ اتنا پریسائز کیوں ہے اسلام، اتنا دقیق کیوں ہے اسلام، اتنا دقت سے کیوں دیکھتا ہے چیزوں کو؟ عزیزان گرامی، آپ کو کوئی آدمی اپنا ٹیلی فون نمبر بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کوڈ جو ہے وہ ہے مثال کے طور پہ 512، تو آپ کہیں گے نہیں میں 513 ملا لوں گا۔ کال کبھی تھرو ہوگی؟ کبھی آپ کی کال نہیں لگے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوڈ ویسا نہیں ملایا جیسا کہ جس نے اپنا نمبر بتایا تھا اس نے کوڈ بتایا۔ عزیزان گرامی، کوڈ معصوم جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا کوڈ لگایا جاتا ہے تو اللہ تک پہنچتے ہیں۔ انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوڈ بدلتا پھرے، معصوم نے بتا دیا ہے کہ دیکھو ہم معصوم ہیں، ہمیں معلوم ہے خدا سے کیسے رابطہ برقرار کرنا ہے۔ تو اب تسبیح میں، دعا میں، عبادات کے اندر ہمیں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بھی اتنی زیارات ہیں، 100 زیارات تو ہم نے دیکھی ہوں گی، تو چلے میں آج سے اپنی کوئی زیارت بنا لیتا ہوں، بیٹھ کے گھڑ لیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اپنی زیارت مت گھڑنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کیسے سلام کرنا، ہمیں معلوم ہے ہمیں ایک دوسرے سے کیسے ملنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے۔ تو اب یہ زیارات ہیں، زیارت وارثہ ہمارے ہاں جو مستند ترین زیارات آئی ہیں ان میں سے ایک زیارت ہے زیارت وارثہ۔ ہم نے اس کے الفاظ کا انتخاب کیا تاکہ اس کے الفاظ کی تشریح کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہر شب جمعہ آپ اس زیارت کو پڑھتے ہیں، سمجھ بھی لیں کہ ہم کن الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے موضوعات وہ لے کے آؤں کہ ہر انسان اپنے دل میں محسوس کرے کہ ہاں یہ موضوع میرے کام آ رہا ہے، میری معرفت بڑھ رہی ہے، میرا درجہ، میری عظمت، اہل بیت علیہ السلام کی میرے ذہن کے اندر جو عظمت ہے وہ مجھے واضح ہو رہی ہے کہ کیوں اتنی عظمت ہے، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم عظمت مانتے ہیں، انہیں معصوم مانتے ہیں، کیوں وہ اتنے باعظمت ہیں، کیوں معصوم ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ تو اب یہاں پہ الفاظ ہیں چھٹے امام علیہ السلام کے کہ السلام علیکہ یا ثار اللہ، توجہ ہے میں کی، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابنا ثارہ والوتر الموتور، یہ الفاظ ہیں زیارت وارثہ میں، اور یہ الفاظ بہت سی زیارات میں آئے ہیں۔ امام کہتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ، ث الف رے ثار، اور ثائر، اور اسی طرح سے اور بہت سے الفاظ ہیں اسی سے مشتق ہیں، لثارات یا لثارات الحسین۔ جتنی بھی کربلا کے بعد تحریکیں اٹھی ہیں ان سب کے اندر اکثر یہی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، یا لثارات الحسین، اے حسین کا بدلہ لینے والو۔ اور الفاظ ہیں کہ امام کے جب 12ویں امام صاحب کا ظہور ہوگا تو آپ کے پرچم پہ بھی یہ الفاظ، آپ کے علم مبارک پہ یہ الفاظ لکھے ہوں گے، یا لثارات الحسین، یہی الفاظ لکھے ہوں گے۔ آئیں ذرا اس کا ذرا مفہوم میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مفہوم کیا ہے۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ، ثار کہتے ہیں عربی زبان میں جب کوئی آدمی قتل کر دیا جائے تو مقتول کے قتل کا جو خون کا بدلہ لینے کا طلبگار ہو اسے ثار کہا جاتا ہے۔
پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. ایک آدمی قتل ہو گیا, اب اس کے خون کا جو بدلے کا طلبگار ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اس کا خون کس نے کیا, کس نے قتل کیا, قصاص دو, بدلہ دو, کس نے مارا ہے, یہ بے جرم مارا گیا, اس کا بدلہ چاہیے. وہ جو بدلے کا طلبگار ہوتا ہے اسے عربی میں ثار کہتے ہیں, اگر بات واضح ہو رہی ہو. اب امام کو, چھٹے امام علیہ السلام سلام کر رہے ہیں, سید الشہداء کو تو اس طرح سے سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ثار اللہ. خون کے بدلے کا طلبگار کون ہے؟ امام حسین کے. کہا السلام علیکہ یا ثار اللہ, اے حسین سلام ہو آپ پر جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے, جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ سبحانہ و تعالی. السلام علیکہ یا ثار اللہ, جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا. اب سوچے حسین کی عظمت کیا ہے, عظمت جناب سید الشہداء جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ سبحانہ و تعالی, خود خدا ہے, خداوند متعال. وابنا ثارہ, اور آپ بیٹے بھی ایسے امام کے ہیں کہ جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خدا ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کون ہیں کہ جو عام ہستیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے خون کے بدلے کا طلبگار اللہ سبحانہ و تعالی. اب جتنے بھی بدلے لیے جائیں گے تو ہر انسان سید الشہداء کا جو بدلہ لے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نمائندگی میں لے گا, چاہے جناب مختار نے بدلہ لیا ہو, چاہے امام زمانہ آ کے دوبارہ بدلہ لیں. جو بدلہ لیا جائے گا اس میں لکھا یہی جائے گا, یا لثارات الحسین, اے حسین کے خون کے بدلہ لینے والوں, اگر بدلہ لینا چاہتے تو آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ. اب آئیں ذرا تھوڑی سی اور اس کی تشریح کر دوں. روایات کے الفاظ ہیں کہ جب صاحب الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے, جب ظہور فرمائیں گے تو امام پوری دنیا کو اپنا تعارف کروائیں گے, اور پوری دنیا کو جب تعارف کروائیں گے تو کہیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عدوانا, میں وہ ہوں کہ جس کے جد حسین کو عداوت کے اندر مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا تھا. یعنی کس سے تعارف کروائیں گے اپنا؟ جناب سید الشہداء سے, اگر بات کو پہنچا پا رہا ہو. اور فرمائیے گا, اپنا تعارف جو کروائیں گے ختمی مرتبہ سے, جناب امیر سے, جناب امام حسن سے, یہ کسی اور امام سے نہیں, 11ویں امام سے نہیں, بلکہ سید الشہداء سے اپنا تعارف کروائیں گے. کیوں؟ واقعہ کربلا محرم کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہر آدمی جانتا ہوگا کوئی محرم ہے, کوئی کربلا کے اندر حسین شہید کر دیے گئے تھے. ہر آدمی جناب سید الشہداء کا نام سنے ہوئے ہوگا, ہر آدمی پہچانتا ہوگا کہ کوئی حسین ابن علی ہے. اور 12ویں امام اپنا جب تعارف کروائیں گے تو کہیں گے وہ جو حسین تم سنتے آ رہے تھے میں اسی کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف کروائیں گے تو 12ویں امام علیہ السلام بھی جناب سید الشہداء کے ذریعے اپنا تعارف کروائیں گے. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو اس لیے ہر جگہ پہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بھی تحریک جو اٹھے گی بغیر سید الشہداء کے وہ ناکام ہے. اس لیے سید الشہداء سردار ہیں تمام تحریکوں, تمام لہجتوں کے, اللہ کی طرف دعوت دینے والے. آئیں ذرا عزیزان گرامی پھر اس جملے کی وضاحت کر دوں میں کہ جناب سید الشہداء سے تعارف ہوگا. ختمی مرتبت کا بھی تعارف جناب سید الشہداء کے ذریعے ہوگا. جناب امیر علیہ السلام کا تعارف بھی جناب سید الشہداء کے ذریعے ہوگا. توجہ چاہوں گا, جناب سیدہ کا تعارف بھی جناب سید الشہداء کے ذریعے ہوگا. امام حسن کا تعارف بھی امام حسین کے ذریعے ہوگا, اور بعد والے 9 اماموں کا تعارف بھی امام حسین کے ذریعے ہوگا. کیسے ذرا آئیے ذرا میں صرف ایک حدیث کو پیش کر دوں اور اس کے بعد خود بخود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا, شیعہ سنی سب علماء نے لکھا کہ الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یہ پیغمبر نے فرمایا, حسین مجھ سے ہیں. یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے, ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے. پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین, صرف حسین مجھ سے نہیں ہے, میں حسین سے ہوں. یہ پہلا جملہ بہت ہی آسان ہے سمجھنا کہ حسین رسول سے ہیں, نواسہ ہے, ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے. یہ دوسرا جملہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ رسول خدا حسین سے ہیں, اور خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وانا من الحسین, اور میں حسین سے ہوں. وانا منہ بھی نہیں کہا, میں اس سے ہوں. ضمیر بھی استعمال نہیں کی ہے, پروناؤن بھی استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ الحسین منی وانا منہ, حسین مجھ سے اور میں اس سے نہیں کہا. توجہ توجہ توجہ, الحسین منی وانا من الحسین. حسین 2 مرتبہ کا, حدیث کی ابتدا بھی حسین ہے, انتہا بھی حسین ہے.
کا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کربلا تک امام حسین رسول خدا سے تھے, کربلا کے بعد سے رسول خدا حسین سے ہیں. یہ جناب سید الشہداء کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے رسول خدا حسین سے ہے. اتنی کوئی قربانیاں پیش کرے کہ یا رسول اللہ, نانا آپ کی رسالت کو میں بچاؤں گا, اپنا سر دے دوں گا لیکن آپ کی رسالت ختم ہونے نہیں دوں گا. بابا آپ کی ولایت کو میں بچاؤں گا, میں سب کچھ دے دوں گا, دین ختم ہونے نہیں دوں گا. عزیزان گرامی, اگر میں پہنچا پاؤں, آج یہی میرا موضوع ہے, اگر اس کو تھوڑی سی غور سے سنیں گے کہ السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن صالح والوتر الموتور. کون ہے حسین ابن علی؟ جو وتر و موتور ہے. وتر کسے کہتے ہیں؟ ایک کو, تنہا کو وتر کہتے ہیں. جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں یونیک, منفرد, جس جیسا کوئی نہ ہو. توجہ چاہوں گا, اب یہ چھٹے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں, میں صرف تشریح پیش کر رہا ہوں, الفاظ میرے نہیں ہیں, الفاظ صادق آل محمد کے ہیں. کیسے منفرد ہیں؟ عزیزان گرامی, بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ان کے جتنے بھی 14 معصومین کی ہستیاں ہیں وہ دہرائے ہوئے ہیں. پیغمبر کا نام دیکھیے گا 14 معصومین کے اندر, پہلے پیغمبر اسلام ہے, نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 5ویں امام بھی وہی نام ہے, 9ویں امام کا, 12ویں امام کا. پھر اس کے بعد ہے علی علیہ السلام, پہلے امام ہے, چوتھے امام ہے, 8ویں امام ہے, 10ویں امام ہے. پھر امام حسن بھی دوسرے امام ہے, 11ویں امام ہے. لیکن 14 میں صرف ایک حسین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح سے منفرد ہیں. اب آئیے ذرا غور کیجئے گا, امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن صالح والوتر الموتور. اے ایک, اے منفرد, آپ پہ سلام ہو. والموتور کیا مطلب؟ جسے رکھا ہی ایسا گیا ہو, جسے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہو. کہ وتر بھی ہے, موتور, وتر کہتے ہیں ایک کو, منفرد کو, موتور جسے رکھا ایسا ہو. اللہ نے چاہا ہے ایسا ہو, اللہ نے چاہا یہ ہو کہ حسین ایک رہے, حسین منفرد رہے. آئیں ذرا غور فرمائیں, میں ذرا کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کیسے منفرد ہیں. اس کے بعد والے جملوں کو بعد میں پیش کروں گا. اب میں نے سار اللہ کو پیش کر دیا, تفصیل سے میں وقت میں نہیں ہے کہ اس میں تفصیل میں جا سکوں. ذرا غور فرمائیے گا عزیزان گرامی. عزاداران سید مظلوم, ذرا غور کیجئے, جناب سید الشہداء منفرد ہیں, وتر ہیں, موتور ہیں. کیسے؟ اللہ نے کہا کسی بھی حرم میں جاؤ گے تو ایک دعا کی ضمانت ہے, لیکن صرف یا میرے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے, یا پھر حسین کے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ, آیت اللہ شیخ محمد جعفر شوشتری, آیت اللہ جعفر شوشتری کتاب ہے, وہاں سے پیش کر رہا ہوں. 700 صفحوں میں انہوں نے امام حسین کے خصائص لکھے ہیں, خصوصیات لکھی ہیں, جن میں سید الشہداء وتر و موتور ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف پیغمبر سے مخصوص ہیں, کسی اور میں نہیں ہیں. کچھ ایسی ہیں جو صرف علی بن ابی طالب میں, کسی اور میں نہیں. کچھ جناب سیدہ میں, کسی اور میں نہیں. کچھ امام حسن میں, کسی اور میں نہیں. کچھ امام حسین میں, کسی اور میں نہیں. اب تو نہیں, مجھے معلوم نہیں آپ گھبرا کے سن رہے ہیں یا سننا چاہ رہے ہیں. آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں وہ چیزیں جو مخصوص ہیں سید الشہداء سے. عزیزان گرامی, جس مہینے میں سید الشہداء کی شہادت ہے, کون سا مہینہ ہے؟ محرم. 10 محرم کو شہادت ہے. محرم کے پورے مہینے میں کوئی ولادت نہیں ہے, حتی سفر کے مہینے میں ہے. 7 سفر کو ایک ولادت کی تاریخ بھی ہے, شہادت کی تاریخ بھی ہے, 7ویں امام حسن کی ولادت کی تاریخ بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ مناتے نہیں ہیں وہاں, ہم اسے لے جاتے ہیں رجب کے مہینے میں یا شعبان میں لے جاتے ہیں, 7ویں حسن کی خوشی کو وہاں مناتے ہیں. صرف اور صرف وہ بھی غم سید الشہداء کی وجہ سے 7 سفر کو خوشی نہیں مناتے. لیکن واحد مہینہ ہے محرم کا مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں. شعبان کے مہینے میں جناب سید الشہداء کی آمد ہے, اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں. حتیٰ رجب کے مہینے میں شہادتیں ہیں, ماہ رمضان میں شہادتیں ہیں, ذی الحج کا مہینہ عیدوں کا مہینہ ہے, اس میں بھی شہادتیں ہیں. لیکن صرف ایک شعبان کا مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے. یہ جناب سید الشہداء سے مخصوص ہے, خصائص امام حسین میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اے حسین
جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں۔ اور فرما رہے ہیں جانے کے نام یہ سید الشہداء، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سننا فرمائیں، یہ مخصوص ہے چیزیں جو جناب سید الشہداء سے آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے لکھی، بے انتہا خصوصیات ہے جناب سید الشہداء کی۔ صرف ایک حرم پروردگار ہے جہاں 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے، یا پھر حرم سید الشہداء ہے جہاں 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے؟ اگر لوگ طواف روک دے تو ملائکہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ جناب سید الشہداء سے مخصوص ہے، یہ جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ آئیں ذرا میں کچھ اور خصوصیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کسی کے لیے بھی سویم کی 10ویں 20واں 30واں چہلم نہیں ہے، حتیٰ پیغمبر السلام کے لیے، جناب امیر علیہ السلام کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، دوسرے ائمہ علیہ السلام کے لیے سویم 10واں 20واں چہلم وغیرہ کسی کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن سب ائمہ علیہ السلام نے لکھا ہے، روایات میں مسلسل آیا چہلم تک جناب سید الشہداء کا غم ہے، 2 مہینے غم کسی کے لیے نہیں ہے، مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ خصائص امام حسین علیہ السلام ہے، خصوصیت ہے سید الشہداء کی۔ میدان کربلا کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ نے کچھ چیزیں مخصوص کی ہیں امام حسین سے، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسلام میں مٹی کو طاہر اور پاک قرار دیا گیا ہے۔ مٹی پاک ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان تیمم کر سکتا ہے، پانی سے انسان وضو بجا لاتا ہے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو انسان تیمم کر سکتا ہے۔ مٹی پاک ہے، اسلام میں مٹی طاہر اور مطہر قرار دی گئی ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے۔ بہت سی چیزیں پاک ہیں لیکن دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتی ہیں، لیکن مٹی پاک ہے اور پاک کرتی ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، لیکن مٹی کا کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ توجہ، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، مٹی کا کھانا اسلام میں حرام قرار دیا، یہاں تک کہ انبیاء کی قبروں کی مٹی کا کھانا حرام ہے، ائمہ کی قبروں کی مٹی کا کھانا حرام ہے، پیغمبر اسلام کی ہر امام کی، صرف امام حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔ یہ خاک نہیں ہے، یہ مٹی نہیں ہے، یہ خاک شفا، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ اس خاک کو امام معصوم نے کہا یہ خاک شفا، البتہ کھائی نہیں جاتی ہے، صرف کچھ ذرات کھائے جاتے ہیں، غذا کے طور پہ نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کتنی دوا کے طور پہ کتنی مقدار لینا بتائیے، کہ وضو کرنا، کربلا کا رخ کرنا، یا مٹی کو ہاتھ میں لینا، یا پھر پاک پانی کے اندر ڈال دینا، اور ایک مرتبہ کہنا ہے حسین یہ آپ کے قبر کی مٹی کو لے کے مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سے مخصوص ہے، اس قبر کی مٹی کو میں اپنے دہن پہ رکھ رہا ہوں صرف شفا کے لیے۔ معصوم فرماتے کہ شفا ضرور نصیب ہوگی، کہ اگر تمہارے پاس خاک شفا ہو، سمندر میں سفر کر رہے ہو، اگر تلاطم آ جائے، سیلاب آنے لگے، بھنور آنے لگے، تو تھوڑی سی خاک کو سمندر میں ڈال دینا اور آواز دینا ہے پانی یہ خاک کربلا ہے، خبردار اذیت نہ دینا، ہمارے پاس خاک کربلا کا سفر میں ساتھ رکھنا۔ اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ، کہ یہ مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے، کہ سفر میں ساتھ رکھنا، قبر میں ساتھ رکھنا، کہ جس قبر کے اندر خاک کربلا رکھی جائے گی اس قبر کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تمہارا کمال نہیں ہے، اس مٹی کا کمال ہے، کہ اس مٹی کے صدقے کے اندر۔ آئیں ذرا ایک اور جملے کو پیش کر دوں، امام معصوم فرماتے ہیں جب تم سجدے میں جاتے ہو نماز کی حالت میں، جب سجدہ بجا لاتے ہو تو ایک مرتبہ کہتے ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کا فوراً سجدہ اٹھتا ہے عرش اعظم پہ جانے کے لیے، کہ اس آدمی نے مجھے بجا لایا ہے میرا ذکر، پروردگارہ تیرا ذکر کیا۔ کہ ایک مرتبہ وہ سجدے کا ذکر اٹھتا ہے اور کچھ ہی دیر اٹھنے کے بعد گر جاتا ہے، کہ نہیں تیری نیت خالص نہیں تھی، تو نے اتنی طاقت نہیں دی کہ میں عرش اعظم پہ جا سکوں۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جو تربت جناب سید الشہداء پہ پیشانی رکھنے کے بعد کیا جائے وہ فوراً عرش اعظم پہ چلا جاتا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تمہارے ذکر کا کمال نہیں ہوتا، وہ اس خاک کا کمال ہوتا ہے کہ ذکر کو عرش اعظم تک لے جائے، کہ وہ سجدہ ضائع نہیں ہوتا جو خاک کربلا پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تربت سید الشہداء پہ نماز مستحب ہے، اور سب سے پہلے جو خاک کربلا کی سجدگاہ بنائی تھی امام سجاد علیہ السلام نے بنائی تھی۔